جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فرنٹ اینڈ کتنا کچھ سیکھ چکے ہیں ہمارے بچے، اور ٹائسر کے بچے خاص طور پہ ٹائسر میں کیا کچھ سیکھے، کیا کچھ آبزرو کرتے ہیں، اور ہر کسی کا اپنے نقطہ نظر اور زاویہ دیکھا کہ کون کس نظر سے ٹائسر کو دیکھتا ہے۔ ٹائسر کیا، یہ روزمرہ کی زندگی ہوتی ہے، اور ہم اگر سیم انسان ہیں لیکن ہمارے دیکھنے سوچنے کا زاویہ جو ہے وہ ہر کسی کا مختلف ہے۔ ہمارے ساتھ فرنٹ اینڈ کی ایک اور نوجوان اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے 3 ماہ میں کیا کچھ سیکھا، کیا واقعی 3 مہینے ہو چکے ہیں اور کیا کچھ سیکھا ہے اور کس کورس میں ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد عرفان۔ محمد عرفان، جی آپ کا تعارف سے مراد کہ آپ کہاں رہتے ہیں، جی کیا تعلیم ہے آپ کی؟ جی میرا نام محمد عرفان اور میرے والد نذیر احمد، وہ ایک کسان ہیں، اور میں چیک نمبر 12 MPR میں رہتا ہوں، ڈسٹرکٹ لودھرا میں، ایک ولیج سائڈ ایریا ہے، اور میری تعلیم جو ہے وہ FSc میڈیکل ہے۔ 12 ایمپیئر یہاں سے کتنا دور ہے؟ تقریباً 25 کلومیٹر بن جاتا ہے، 25 سے 30 کلومیٹر۔ جی ناظرین، 12 ایمپیئر وہ علاقہ ہے جہاں پہ ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد ہے۔ جی بالکل، کیا جانتے ہیں آپ؟ جی بالکل، میری جو ایجوکیشن سٹارٹ ہے وہ بھی ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے ہی ہے۔ مطلب پہلے دن سے آپ ترین ایجوکیشن کے اسکول سے پڑھے؟ 7 سال، 7ویں تک میں ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں رہا ہوں، اس کے بعد پھر اب ٹائسر جوائن کیا ہے ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں۔ کون سے اسکول میں پڑھتے تھے ترین ایجوکیشن؟ اسلم پبلک اسکول ہوتا تھا 12 MPR میں، جو آج کل کرکٹ اکیڈمی بن چکی ہے وہاں پہ، اس میں میں پڑھتا ہوں۔ میں 7th میں تھا جب اسکول کرکٹ اکیڈمی میں چینج ہوا تھا۔ اچھا، یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ شروع میں وہ اسلم پبلک اسکول ہوا کرتا تھا، جی جی اور پھر جب سے ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن نے جو ہے نئی بلڈنگ بنائی، ایک اس کا نام آج کل جو ہے وہ آمنہ گرلز ہائی اسکول اینڈ کالج ہے، اور وہاں پر کالج اور وہاں پر اب ADP کلاسز بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں۔ مطلب ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن ایک لودھرا کے لیے ایک بلیسنگ ہے، جس طرح کی کوالٹی ایجوکیشن انہوں نے پرووائڈ کی ہے، مجھے نہیں لگتا لودھرا میں ایسی کسی نے پرووائڈ کی ہے۔ تو ہمیشہ سے مطلب میں ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو بچپن سے ہی جانتا ہوں، اور میں ہمیشہ اپریشیٹ کرتا ہوں مسٹر جہانگیر خان تارین کو کہ وہ لودھرا میں ایک ایسا تعلیمی نظام لے کے آئے ہیں، اور اس کی ایک اور زندہ مثال ٹائسر ہے، جہاں پہ میں فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کر چکا ہوں۔ زبردست، آپ نے ایک سفر گزارا ٹیف کے ساتھ، اور ابھی ٹائسر کے ساتھ گزارے ہیں، اور یہاں سے 20-22 کلومیٹر فاصلہ طے کر کے آپ آتے ہیں۔ ایک تو یہ باتوں میں آمنہ ہائی اسکول کا ذکر بھی ہو گیا، ٹیف کا بھی ہو گیا، لیکن ہم جانیں گے کہ آپ نے ٹائسر کا پھر وہیں سے سنا، ٹیف والوں سے، یا کہاں سے؟ ٹائسر کا میں نے مطلب ایک پہلے دیکھا تھا فیس بک پیج پہ ان کے ایڈس وغیرہ، تو ان کا اپنا فیس بک پیج ہے نا۔ اس کے بعد ایک دوست تھے، وہ یہاں پہ کوئی کورس کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا، تو 2 طریقوں سے، مطلب سوشل میڈیا سے بھی مجھے پتہ چلا اور ایک دوست سے بھی، لیکن ٹیف سے، اس ادارے سے مجھے کچھ نہیں پتہ چلا تھا۔ تو ابھی آپ نے کون سے ڈپلوما کیا یہاں سے؟ یہاں میں فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کر چکا ہوں، اور میں نے پروگرامنگ فنڈامنٹل بھی یہاں سے کی ہے، اور ریسنٹلی میں انگلش لینگویج کورس کر رہا ہوں یہاں پہ۔ زبردست، انگلش لینگویج کا کورس بھی ہے جی، یہاں اور بیک اینڈ کی کلاسز جیسے اسٹارٹ ہوں گی تو اس میں بھی انشاءاللہ میں انرولڈ ہوں گا۔ مطلب آپ فل جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں ٹائسر سے؟ جی الحمدللہ۔ دیکھیں، ایک ایسا انسٹیٹیوٹ جو کہ IT کی فیلڈ میں لودھرا کو آگے لے کے جا رہا ہے، زبردست، دونوں طریقے سے۔ ایک ایکسپینسز، مطلب آپ جو کورس میں کر چکا ہوں، اس کا اوور ویو میں دوسری سٹیز سے بھی لے چکا ہوں، وہ 1 لاکھ پلس کراس کر رہے ہیں، یہ 30,000 میں وہ کورس کرا رہے ہیں، مکمل کورس فرنٹ اینڈ بیک اینڈ 30,000 میں، اور جو دوسری سٹیز میں آپ جا کے دیکھیں وہ 1 لاکھ پلس میں لے رہی۔ تو یہاں کی غریب عوام کے لیے اس IT فیلڈ میں آگے بڑھنے کے لیے ایک سنہری موقع ہے۔ اچھا، میں سمجھے شاید ایکسپینسز آپ ٹائسر کے ڈسکس کرنے والے ہیں۔ نو تو یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غریب عوام کے لیے بہت فائدہ، بچوں کی پہنچ میں ہے یہ کورسز، اور میرے خیال میں 3 مہینے کا کورس، یہ 15,000 میں آپ نے کیا فرنٹ اینڈ کا؟ ہاں 15,000 میں، اور کافی سارے آپ نے لینگویجز بھی سیکھی ہیں، اور یہاں پہ پریکٹیکل بھی کیا۔ جی ناظرین، جیسا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹائسر میں آپ ایک ہی ٹائم میں 2 سے 3 ڈپلوما میں بھی انرول ہو سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو، کیونکہ ٹائسر کا میکنزم اور ہم نے طریقہ کار ایسا طے کیا ہے کہ ہر کورس کو 3 شفٹوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اگر صبح کوئی پڑھنے جاتا ہے یا کوئی اور کام ہے، جاب ہے، تو وہ 9 سے 12 والی شفٹ میں نہ آئے، وہ 3 سے 6 والی شفٹ میں آ سکتا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر کورس کے لیے آپ کو 6 مہینے کے لیے انتظار کرنا پڑے۔ آپ ساتھ ساتھ ڈپلوما کر سکتے ہیں، جاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جو ہے پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں تو آپ فرسٹ شفٹ میں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں۔ آپ نے
کیا کچھ سیکھا پھر فرنٹ اینڈ میں، کتنی لینگویجز اور کیا کچھ؟ میں HTML CSS بوٹ اسٹریپ اور جاوا اسکرپٹ سیکھ چکا ہوں اس فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ میں 4 لینگویجز. اچھا، یہ 3 لینگویجز ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں، ناظرین سن چکے ہوں گے. جی آپ نے ایک لفظ استعمال کیا کہ آپ نے بیسک پروگرامنگ فنڈامنٹل بھی جی سیکھا. پروگرامنگ فنڈامنٹل ایکچولی نا میری فیلڈ جو تھی اس ٹائسر میں آنے سے پہلے وہ تھی میڈیکل. تو جب میں ادھر اس ID فیلڈ میں انٹر ہوا تو مجھے پروگرامنگ کی کوئی مطلب لاجک وغیرہ کچھ بھی نہیں پتہ تھا. ایون مجھے کمپیوٹر چلانا بھی اچھی طرح سے نہیں آتا تھا. تو مجھے ٹیچرز نے ریکمینڈ کیا کہ اگر آپ ویب ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ پروگرامنگ فنڈامنٹل کریں تاکہ آپ کی لاجکس ڈیولپ ہو سکیں. تو میں نے وہاں اس لیے پروگرامنگ فنڈامنٹل. وہ کتنے مہینے کا تھا؟ وہ 2 months کا تھا. تو اس کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا؟ بہت فائدہ ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ اگر میں پروگرامنگ فنڈامنٹل نہ کرتا تو جس طرح میں فرنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اب کر کے بیٹھا ہوں اس طرح نہ ہوتی، بس وہ ایک گزارا ہی ہوتی. جی ناظرین، پروگرامنگ فنڈامنٹل کورس کا مطلب ہے کہ جو ارریلیونٹ فیلڈ سے آتے ہیں، جیسے یہ میڈیکل سے آئے ہیں تو پروگرامنگ یا کمپیوٹر کی فیلڈ سے جو ہے وہ ریلیونٹ تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم 1-2 مہینے کا کورس کرواتے ہیں پروگرامنگ فنڈامنٹل کا، جس میں ہم یہ بتاتے ہیں کہ پروگرامنگ ہے کیا، اس کی لاجکس کیا ہے، اس کا یوزج کیا ہے، آپ کیسے سیکھیں گے، اور ان کے بہت ساری اور بھی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انہیں سکھائی جاتی ہیں، اور وہ 1-2 مہینے میں ہم ریلیونٹ کر دیتے ہیں، ارریلیونٹ سے ریلیونٹ کر دیتے ہیں، کنورٹ کر دیتے ہیں. اس میں سر پڑھایا جاتا ہے، ہمیں جو پڑھایا گیا وہ C اور C++، یہ 2 لینگویجز پروگرامنگ فنڈامنٹل میں پڑھائی گئی ہیں. اور یہ اگر آپ کو C اور C++ آتی ہے نا تو آپ کمپیوٹر کی کسی بھی لینگویج میں مطلب اسٹے کر سکتے ہیں، اگر آپ مطلب وہ ایک بیسک لینگویج ہے. اگر آپ کو ٹائسر کی ریٹنگ کہا جائے کہ 10 میں سے نمبر دیں، آپ کتنے نمبر دیں گے اور کیوں دیں گے؟ میں دوں گا سر 8 نمبر. اس کی وجہ یہ ہے کہ امپروومنٹ کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے، اور دا وے ٹائسر از امپروونگ لائک ان ایکسپیکٹیڈ. ڈیلی امپروومنٹ ہو رہی ہیں، نئی چیزیں یہاں لائی جا رہی ہیں. لیکن دیکھیں جب اسٹارٹ ہوا تھا تب ویڈیو ایڈیٹنگ کورس یہاں پہ نہیں تھا، اب وہ لایا گیا ہے. پروگرامنگ فنڈامنٹل آ چکی ہے تو امپروو ہو رہا ہے. اور انشاءاللہ ہم اس سے بھی زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ لودھرا میں انشاءاللہ اس سے بھی جتنی بھی لودھرا کو جس چیز کی ریکوائرمنٹس ہیں IT کی فیلڈ میں وہ انشاءاللہ یہاں پوری ہوں گی. اچھا، یہ تو آپ نے بتایا جو 2 نمبر آپ نے ہمارے کاٹے، جو 8 نمبر دی وہ کس چیز کے دی آپ نے؟ وہ جو اس کی مطلب کہ انوائرمنٹ ہے، لائک یہاں پہ ایک بچہ ہے جو مطلب اپنا لیپ ٹاپ افورڈ نہیں کر سکتا، اب ان کے لیے یہاں پہ لیپ ٹاپس ہیں، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے لیے اپنی ادھر سے ڈیوائس لے کے آئیں، انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہیں. اور یہاں کے جو ٹیچرز ہیں وہ بہت ہی کولیبریٹیو ہیں، آپ کے ساتھ کولیبریشن کے ساتھ چلتے ہیں، آپ کو بیک کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایک جیسا لے کے چلتے ہیں. ہوتے ہر کلاس میں کچھ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو مطلب کہ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کو ٹیچرس کی ہیلپ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو وہ سب کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور یہاں کا اسٹاف، یہاں کا مطلب ہر بندہ ہی آپ کے ساتھ آپ کی ہیلپ کے لیے تیار رہتا ہے. تو آئی ایم ریئلی اپریشیٹ دس ٹائسر. اینڈ جو مجھے ٹائسر نے بہت زیادہ امپریس کیا ہے کہ لودھرا میں ایک ایسا ادارہ ہے جس نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا. اچھا، آپ سے کسی نے کوئی مشورہ لیا ٹائسر کے بارے میں؟ آپ نے مشورہ دیا ہو کہ ہاں ٹائسر کو جوائن کریں؟ جی، جو بھی لیتا ہے تو میں تو مطلب اپنی فیملیز میں بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں جو کمپیوٹر کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں میں ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو اپنی اسکلز امپروو کرنا چاہتے ہیں تو بالکل ضرور جوائن کریں ٹائسر کو. ایک اگر آپ IT کی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور آپ کو جوائن کرنا چاہیے. جی ناظرین، آپ نے سنا اور دیکھا کہ محمد عرفان جو ہے وہ 12 MPR سے پہلی کلاس سے 7ویں کلاس پھر اپنا سفر انہوں نے سنایا، اور ٹائسر میں کیسے پہنچے اور ارریلیونٹ فیلڈ سے پروگرامنگ فیلڈ میں کیسے آئے، اور انہوں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا، اپنا یہاں پہ ٹائسر میں گزرے وقت کے بارے میں بتایا. بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ مزید جو ڈپلومے کر رہے ہیں، انگلش لینگویج ہے یا دوسرے ڈپلوما بھی، تو وہ انشاءاللہ آپ کنٹینیو رکھیں گے اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے ہیں یا چھوڑ دیے؟ میں پلان کر رہا ہوں ابراڈ جانے کا، لائک بیک اینڈ کمپلیٹ کرنے کے بعد، تو انشاءاللہ اپنی جو اسٹڈیز ہے وہیں پہ کنٹینیو کروں گا. زبردست. بہت شکریہ محمد عرفان، آپ اسٹوڈیو میں تشریف لائے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا.